رب جلیل نے بیت اللہ شریف کی ایک عجیب عظمت کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ محبت تجلیات الہی محض ایک مکان نہیں بلکہ یہی مکان دنیا کی آبادی کے قیام کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ٹیڑھی ٹانگوں والا حبشی ہوگا جو حرم شریف پہ قبضہ کر کے بیت اللہ کو گرا دے گا اور حج ختم کر دے گا، تو جب حج ختم ہوگا یہ بیت اللہ شریف گرا دیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا آباد نہیں رہ سکے گی۔ بظاہر تو یہ سادے سے پتھروں کا ایک مکان ہے، لیکن یہ پتھر، یہ مکان اس عظیم مقام کی نشاندہی کے لیے ہیں جو اللہ کی ذاتی تجلیات کا محبت ہے، اور یہ عالم امر سے لے کر عالم امر تک ایک طرف سے دوسری طرف تک اس میں تجلیات باری یہ مرکز ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے زمین پھیلائی گئی۔ اللہ کریم نے یہی نقطہ پہلے پیدا فرمایا جس پر بیت اللہ شریف ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی اللہ کے حکم سے، اور آج جو آپ کو حتیم نظر آتا ہے یہ بیت اللہ شریف ہی کا حصہ ہے۔ بیت اللہ کی عمارت مستطیل تھی، مربع نہیں تھی، اور اس میں کونے پہ جو حجر اسود لگا ہوا ہے یہ وہ پتھر ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا اور بیت اللہ کے کونے میں نصب کیا گیا۔ اس کی اپنی ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ محققین لکھتے ہیں کہ یہ بڑا شفاف، سفید، چمکدار اور روشن تھا، لوگوں کے مس کرنے سے آہستہ آہستہ سیاہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر اس شخص کے طواف کی گواہی دے گا جس نے کبھی اس کا طواف اللہ کے لیے خلوص سے کیا ہوگا۔ یہ قائم رہا بیت اللہ شریف پر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تو اس میں منہدم ہو گیا، اور یہ پتھر اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے اٹھا کر پہاڑوں میں رکھ دیا۔ یہ پتھر محفوظ رہا، عمارت منہدم ہو گئی، اور اس وقت سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ عمارت منہدم رہی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عمارت نہیں تھی تب بھی اس کا طواف ہوتا رہا، اور جتنے انبیاء جن کی امتیں عذاب میں گرفتار ہوئیں اور غرق ہوئیں یا تباہ ہوئیں وہ بھی ہجرت کر کے وہیں تشریف لے جاتے تھے، اور لوگ طواف کرتے رہے۔ یہ ایسا مقام بن گیا تھا کہ درمیان میں ایک چھوٹی سی گول سی پہاڑی تھی جس پر بیت اللہ شریف تھا، اور مکہ مکرمہ کے جو 4-5 تقریباً بازار ہیں نالے سے بنتے ہیں، پہاڑ ہیں مختلف، تو سب کا پانی یہاں آتا ہے، آج بھی آتا ہے، اور پھر ایک نالے کی طرف نکل جاتا ہے، باقی سب کا یہاں جمع ہو کر سارا پھر ایک کی طرف نکلتا ہے۔ آج بھی زیر زمین وہی نظام بنا ہوا ہے کہ تمام بازاروں کا پانی بیت اللہ شریف کے نیچے سے ہو کر ایک بازار کے نیچے سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ گول سی پہاڑی رہی، انبیاء تشریف لے آتے، صلحاء آتے،
جو امتی ان کے بچ جاتے وہ آ جاتے، قیام کرتے، طواف کرتے، بیشتر یہیں اسی پہاڑی کے گرد دفن ہو گئے۔ اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو آئے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں پہنچا تو از خود خاک اڑ کر ان کے وجود مبارک پنہاں ہو گئے، لیکن اس میں آمد و رفت جاری رہی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ اس وقت بھی عمارت نہیں تھی، نہ یہ چاہے زمزم تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ مائی صاحبہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم واپس ہونے لگے۔ تھوڑا سا زیادہ راہ، کچھ کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا تھا، تو مائی صاحبہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہ واپس جا رہا ہوں۔ ایسا کیوں؟ فرمایا اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ خود ہماری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ جب وہ پانی راشن ختم ہوا، حتیٰ کہ پیاس کی وجہ سے دودھ مبارک بھی خشک ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، چلا رہے تھے، تو انہوں نے ایک جگہ انہیں لٹا کر یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں پانی کے کوئی آثار ہیں، کیونکہ ان صحراؤں میں جہاں پانی نہیں ہوتا تو وہاں یہ آثار تلاش کیے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی نخلستان یا درخت نظر آئیں یا پرندے وغیرہ اڑتے ہوئے نظر آئیں تو اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ وہاں پانی ہوگا۔ تو مائی صاحب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر کوہ صفا پہ چڑھیں۔ اب تو یہ پہاڑ بھر گئے ہیں، اس وقت پہاڑیاں تھیں کافی اونچی، پہاڑ پر چڑھ کر انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی آثار نظر نہ آئے تو نیچے اترتی آئیں، اور ایک طرف سے اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ جب نیچے گہرائی میں اتری تو جب وہ اوجل ہو گئے تو انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا، تاں کہ اگلی چڑھائی پر پہنچی جہاں سے وہ نظر آ رہے تو پھر آرام سے چلتی چلتی اوپر چڑھیں۔ وہاں سے بھی کچھ نظر نہ آیا تو بے قرار ہو کر پھر اسی طرح نیچے اترنا شروع کیا، جہاں سے وہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے دوڑنے لگیں، اور پھر صفا پہ آئیں۔ تو اس طرح سے 7ویں چکر میں جب وہ صفا پہ پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اللہ کریم کو ان کی وہ ادا ایسی پسند آئی کہ تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک جب تک حج رہے گا، حج عمرہ طواف کرنے والے لوگ طواف کے بعد صفا اور مروہ میں اسی طرح صفا سے شروع کرتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، جہاں وہ جگہ آئی جہاں اس وقت گہرائی تھی تو دوڑتے ہیں، پھر وہاں تک جہاں تک مائی صاحبہ دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل فرمایا، اور آپ کی امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی آ رہی ہے۔ اس پانی کا نام زمزم بھی اسی وجہ سے پڑا کہ مائی صاحبہ نے جب یہ پانی بہت زیادہ ابلا اور بہنے لگا تو انہوں نے ریت اکٹھی کر کے ارد گرد بند سا بنایا اور فرمایا زمزم ٹھہر جا، رک جا، تو اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل اس کے بیان فرمائے اور فرمایا ہے کہ اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور یہ اس طرح پیا جائے کہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ جتنی پیٹ میں گنجائش ہو اتنا زیادہ پیا جائے، یہ ہر مرض کے لیے شفا بھی ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا تکڑے ہوئے تو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کی۔ جبرائیل امین نے انہی بنیادوں پر نشاندہی کی جو آدم علیہ السلام کے زمانے کی تھیں، اور مقام ابراہیم میں ایک سفید پتھر آج بھی بیت اللہ شریف کے سامنے رکھا ہوا ہے شیشے میں،
جس پر ابراہیم علیہ السلام کے نقوش کف پا موجود ہیں، وہ پتھر قدرتی طور پر جوں دیوار بلند ہوتا جاتا، اسماعیل علیہ السلام پتھر گارا پکڑاتے اور ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے جاتے تھے، تو آپ کے پاؤں اس پتھر میں دھنس گئے۔ وہ آج تک مقام ابراہیم کے نام سے بیت اللہ شریف کے سامنے موجود ہے، اور دونوں قدم مبارک اس میں دھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، نشان ہے قدمین مبارک کا بھی۔ تو یوں بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور یہ مستطیل تھا اور زمین کے برابر تھا، اور اس کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ جہاں آج کل ہے یہاں تھا، اور ایک اس کے سامنے تھا۔ تو جو لوگ طواف کرنے جاتے وہ بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہوتے اور دوسری طواف کے بعد اور دوسری طرف سے نکل جاتے تھے۔ وہی عمارت چلتی رہی حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کے زمانے میں بہت مخدوش ہو گئی، اور اہل مکہ نے اجتماع کیا، تھے تو وہ مشرک لیکن حلال حرام کا انہیں بھی پتا تھا۔ اس اجتماع میں یہ طے ہوا کہ اسے شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی اس کے لیے رقم دے وہ رقم دے جو وہ سمجھتا ہے کہ حلال ہے، سود کی یا دھوکہ بازی کی یا حرام کی کسی ذریعے سے کمائی ہوئی رقم نہ دے۔ تو جب وہ رقم جمع ہوئی تو وہ اتنی نہیں تھی کہ اس پوری مستطیل عمارت کی تعمیر کے لیے کفایت کرتی۔ چھت کے لیے ان لوگوں نے ایک کوئی باہر کا سوداگر جدہ میں تھا، اس سے بحری جہاز خریدا۔ اس نے کہا کہ میرا جہاز ویسے بھی مخدوش ہو چکا ہے اور میں سفر کرنے سے ڈر رہا ہوں، آپ اگر میرا سامان میرے ملک پہنچا دیں تو یہی اس کی قیمت ہے، جہاز آپ لے لیں۔ جہازوں کی لکڑی چونکہ بہت خاص قسم کی بھی ہوتی ہے، پھر پانی میں رہ کر پختہ تر ہو جاتی ہے، تو انہوں نے اونٹوں کا انتظام کر دیا کہ اس کا سامان اس کے دیس پہنچ جائے، اور وہ جہاز قریش مکہ کو مل گیا۔ انہوں نے اسی سے بیت اللہ شریف کا چھت وغیرہ بنایا، اور اندر 3 بڑے بڑے لکڑی کے ستون کھڑے کیے چھت کے نیچے، جو آج بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان ستونوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ مجھے بھی سعادت نصیب ہوئی بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی، میں نے ان ستونوں کو دیکھا، اندر نوافل بھی پڑھے، اور اندر جا کر سب کو شوق ہوتا ہے کہ چاروں طرف 2 رکعت منہ کر کے چاروں طرف 2 رکعت پڑھی جائیں۔ تو اس وقت حکومت نے کو 5-6 فٹ ستونوں کے ساتھ تختیاں سی لگا دی تھیں کہ لوگ لپٹتے تھے اور وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو لوگوں کی ان حرکات سے، اس لکڑی کی زیارت سے بھی ہم محروم ہو گئے جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں کا حال بھی عجیب ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں جب بھی حج ہوتا ہے تو بیت اللہ شریف کا پردہ اٹھا کر اوپر دورہ کر کے اونچا باندھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چاقو لے جاتے ہیں اور پردہ شریف کاٹ کے لے آتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ کون سی عقیدت ہے اور کون سا ادب ہے اور کون سا احترام ہے۔ تو اب بھی اگر دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پتھر ہیں، بہت موٹے بھی ہیں، اور بعض تو 3-3 فٹ لمبے ہیں، کوئی 2 فٹ لمبا ہے، چوڑائی بھی اتنی ہوگی، بڑا وزن ہوگا۔ بڑے طاقتور یا عجیب لوگ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پکڑاتے رہے، ابراہیم علیہ السلام لگاتے رہے، اور یوں بیت اللہ کی تعمیر اس وقت ہوئی۔ پھر قریش نے چونکہ پیسے کم تھے تو اسے مربع کر کے چھت دیا اور باہر حتیم بنا دیا تاکہ حد کعبہ قائم رہے جہاں بیت اللہ شریف تھا،
اور قریش نے یہ بھی کیا کہ اس کو اونچا کر دی، اس کی کرسی زمین سے 6-7 فٹ، اور اوپر دروازہ لگا اور ایک ہی دروازہ رکھا۔ تو وہ ان کا خیال تھا کہ جو بھی بیت اللہ شریف کے اندر جائے ہماری اجازت سے جائے اور ہمیں کوئی فیس دے، تو اس طرح سے انہوں نے موجودہ صورت بنا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو بیت اللہ کو شہید کر کے اس کی واپس اصل صورت پہ کر دیتا، مستطیل بنا دیتا، لیکن لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور پھر وہ شاید اس میں نہ پھنس جائیں کہ بیت اللہ شہید کیوں کیا گیا۔ چنانچہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید حکمران بنا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اطاعت نہیں کی اور مکہ مکرمہ میں الگ حکومت قائم کر لی۔ ان کی حکومت یزید کے زمانے میں بھی رہی اور اس کے بعد بھی رہی، مروان کے زمانے میں بھی رہی، اس کے بعد ولید بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اس کی سنگباری سے اور آتش باری سے بیت اللہ شریف کے پردے جل گئے، دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ مکرمہ پہ ان کا اقتدار تھا تو انہوں نے، چونکہ خواہش رسول بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تو حضور نے فرمایا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر یہ عذر نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو اس کی اصلی شکل پہ تعمیر کر دیتا۔ انہوں نے بیت اللہ شریف کو شہید کر کے ویسی مستطیل عمارت بنا دی۔ حجاج بن یوسف نے جب قبضہ کیا تو ایک تو بیت اللہ شریف کے پردے بھی جل گئے کہ وہ باہر سے آگ برساتے رہے اور پتھر منجنیکوں سے برساتے رہے، دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ کچھ اس لیے بھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا ہے، انہوں نے پھر شہید کر کے حجاج بن یوسف نے اسے پھر مستطیل اور زمین سے اونچا بنا دیا۔ اس کے بعد جب ولید عبد الملک بن مروان جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا تم نے غلط کیا ہے۔ وہ تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور ابن زبیر نے صحیح کیا تھا، ہماری اطاعت حکومت کی اس نے نہیں کی، لیکن یہ تو اس نے سنت کے مطابق کیا تھا، تمہیں اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس نے پھر ارادہ کیا کہ اسے پھر سے شہید کر کے مستطیل بنایا جائے، لیکن علماء نے اس کی اجازت نہ دی اور انہوں نے فرمایا یہ بادشاہوں میں کھیل بن جائے گا، پھر کوئی آئے گا وہ کہے گا مستطیل نہیں مربع بنا دو، پھر کوئی آئے گا کہے گا مربع ٹھیک نہیں مستطیل بنا دو، لہذا اللہ اس کو اسی حال میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ تب سے اب تک وہ اسی حالت پہ بحمداللہ قائم ہے۔ موجودہ حکومت جو سعودی خاندان کی ہے، انہوں نے بے پناہ کام کیا ہے، مسجد نبوی پر بھی اور بیت الحرام کی مسجد پر بھی بے پناہ دولت بھی خرچ کیا، بہت خوبصورت بہت عظیم عمارتیں بنائی ہیں، عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف کی جو اصل عمارت ہے اسے انہوں نے چھیڑا نہیں ہے، مرمت وغیرہ یا اندر دیوار کے اندر بڑے خوبصورت پتھر لگا دیے، فرش بہت خوبصورت لگا دیا، چھت وہی ہے، ستون وہی ہیں، لیکن ان پر پالش والش کر دی اور بہت خوبصورت بہت خرچ کر کے انہوں نے، لیکن اصل عمارت کو انہوں نے نہیں چھیڑا، چھت کے اوپر اور پختہ تر کر دیا، دیواروں کے اندر سے بہت چیزیں جوڑیں، لیکن وہ اسی حالت میں۔ اور اس کی یہ بات اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام
کعبہ کو اللہ نے نہایت ادب کی جگہ بنایا ہے۔ یہ حضور حق میں حاضری کی مثال ہے اور قیامت کا نقشہ پیش کرتا ہے کہ جب آدمی دو انسلے کپڑوں میں جس طرح کفن دیا جاتا ہے اسی طرح کی دو چادریں پہن کر اور دنیا و ما فیہا سے کٹ کر اللہم لبیک کہتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے مقرب بندے اپنے کفن کی دو چادریں لپیٹے ہوئے میدان حشر میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور جب تک وہاں سے پروان نجات نہیں ملتا کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اسی طرح بندہ جہان سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا قیاما للناس، یہ لوگوں کی بقا کا سبب بھی ہے کہ جب تک بیت اللہ شریف قائم ہے اور اس کا طواف ہو رہا ہے تب تک دنیا بھی قائم ہے، دنیا کی آبادی بھی قائم ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد گمراہی بھی پھیلی، دین کی جگہ رسومات آ گئیں، حج کی تلبیحات کی جگہ لوگوں نے مشرکانہ کلمات گھڑ لیے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، مختلف حرکتیں کرتے، لیکن طواف بہرحال جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابر رحمت برسا، لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، اور پھر اللہم لبیک کی صدائیں گونجیں، اور یہ تب تک گونجتی رہیں گی جب تک دنیا آباد ہے، جب تک یہ صدائیں اٹھتی رہیں گی تب تک دنیا آباد رہے گی۔ اگر یہ طواف اور صدائیں ختم ہو گئیں تو پھر یہ دنیا کے خاتمے کی دلیل ہوگی، دنیا ختم ہوگی۔ فرمایا اللہ نے کعبہ شریف کو ایک تو بہت ادب کی جگہ بنایا ہے کہ بارگاہ حق میں حاضری کا مقام ہے، حضوری کی جگہ ہے، اور دوسرا یہ نوع انسانی کے قیام کا سبب ہے، قیاما للناس، دنیا کی آبادی کا سبب ہے۔